سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وحی ملنے کا، نبوت سے فیضیاب ہونے کا واقعہ شروع ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو واپسی کا سفر شروع کرنا تھا اپنے ملک مصر کی طرف، یعنی مدین سے ملک مصر کی طرف آتے ہوئے راستے میں کوہ طور پڑتا ہے، تو کوہ طور کی دائیں جانب ایک وادی ہے جس کا نام ہے طوا۔ وادی طوا میں آپ کو آگ سی جلتی محسوس ہوئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ضرورت تھی آگ کی، اور ضرورت تھی کسی رہنمائی کی۔ سردیوں کا موسم ہو، آگ کی ضرورت پڑتی ہے ہاتھ گرم کرنے کے لیے، تو پیارے موسیٰ علیہ السلام اسی نیت سے چل پڑے۔ اپنے گھر والوں کو فرمایا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں، کوئی آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا اور کسی رہنمائی کو بھی وہاں سے لے آؤں گا۔ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ تو پیارے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے اچانک آواز آتی ہے، نودیا یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام لے کر ندا دی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوئے، آواز کی سمت دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس آگ میں ہے یا جو اس آگ کے ارد گرد کا بقعہ ہے، جگہ ہے، یہ ساری کی ساری برکت والی ہے، اس میں ہم نے برکت دی ہے، اور میرے پیغمبر میں آپ کو وحی کے لیے چن رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ پیارے پیغمبر نے اپنے جوتے مبارک اتار دیے اور وہیں پر وحی سننے لگ گئے۔ آداب وحی ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے جو وحی ابتدائی چند باتیں ارشاد فرمائیں وہ 3 تھیں۔ پہلی وحی میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سپرد کی۔ یہ پہلی وحی تھی اللہ کے پیغمبر کی طرف۔ اور گزشتہ سبق میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اچانک سے جنگلوں میں کسی کو آواز آنے لگ جائے، ہم میں سے اگر کوئی ہو تو نعوذ باللہ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، وہاں سے اپنی حفاظت کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا۔ چونکہ ہمارا ظرف امتی کا ظرف ہے، نبوت کا ظرف نہیں ہے۔ انبیاء کا جو ظرف ہوتا ہے وہ نبوت کا حامل ظرف ہوتا ہے، حاملین نبوت ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو وحی ان کے لیے بنی ہے، جو کلام ان کے لیے بنی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب شروع فرماتے ہیں تو ظرف اپنے مظروف میں جاتا ہے تو ان کو انس زیادہ ہوتا ہے، مانوس زیادہ ہوتے ہیں۔ فطرت کا ایک تقاضا ہے، فطرت کا ایک نظام ہے
انبیاء اکرام کو اللہ نے معرفت کا ایسا سمندر عطا کیا ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام اللہ کی پہچان اور معرفت میں اس قدر آگے گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس معرفت کی حد کو پہنچا ہوا ہو۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اب وحی تو تھی وہ فرعون کی طرف یا بنی اسرائیل کی طرف کہ ان کو جا کر سنانا ہے میرا یہ پیغام، لیکن اللہ نے جن انبیاء کی وحی ہمیں سنوائی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ وحی اللہ نے ہمیں بھی سنوا دی۔ اس کا مطلب ہے اس وحی کا فائدہ ہمیں بھی ہے، اس وحی کا حکم ہمیں بھی ہے، ورنہ اگر وہ وحی کا حکم یا اس کا فائدہ ہمیں نہ ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں نہ سنواتے، بس اتنا ہی فرما دیتے کہ فلاں پیغمبر کو ہم نے فلاں قوم کی طرف بھیجا۔ نہ جی، انبیاء کرام جتنے بھی وحیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو کی ہیں، ان ساروں میں مشترک وحی تو ایک ہی تھی، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پکار نہ کرنا۔ یہ سارے انبیاء کی مشترکہ وحی ہے، تو ہر نبی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان کی اس وحی کا ذکر بھی ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعبدو الا اللہ، اس وحی کا فائدہ ہمیں بھی ہونا ہے۔ لیکن پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جو وحی ہوتی ہے، وہ جو ہمیں سناتے ہیں تین باتیں، وہ تین باتیں جن نوٹ کرنی ہے، اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو چن چکا ہوں، اپنے لیے پسند کر چکا ہوں، یعنی نبوت کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے میرے پیغمبر، اس کو توجہ دھیان سے سننا ہے۔ آداب وحی ہیں، جسم پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، یہ آداب وحی ہیں۔ ان وحی کے آداب بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور ادب بھی بتا دیا۔ وحی کا ادب ہے میرے پیغمبر، اس کو توجہ دھیان سے سننا ہے، کیونکہ احکم الحاکمین کی کلام ہے، عام بندوں کی کلام تو ہے نہیں۔ فَاسْتَمِعْ، لہذا عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے فَاسْمَعْ، سنیے، اور ایک لفظ ہوتا ہے فَاسْتَمِعْ، توجہ دھیان سے سنیے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ عربی ادب میں قانون بتایا جاتا ہے کہ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، کہ لفظ زیادہ ہو جائے نا تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ فَاسْمَعْ، سماع کا معنی سنو، اور استماع کا معنی توجہ دھیان سے سننا۔ فاستمع، یہ وحی کا ادب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی وحی ارشاد فرماتے ہیں، ساتھ اپنے پیغمبروں کو آداب بھی سکھا دیتے ہیں کہ امت کو جا کر یہ آداب سنانا۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ادب سکھایا تاکہ امت کو جا کر بتائیے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ ساتھ ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اچھا، ایک ہے خاموشی سے سننا اور ایک ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جانا۔ جو خاموشی سے سننا ہوتا ہے نا، کسی کی بات کو فل توجہ دینی مقصود ہونا، بالکل خاموش ہو کر اس کی بات سنی جاتی ہے۔ کوئی بھی آس پاس آواز آ رہی ہو نا تو بندے کو تکلیف سی ہونے لگتی ہے کہ میں سمجھ نہیں رہا، لہذا ہر طرف سے خاموشی کرا کے توجہ سے بات سنتے ہیں۔ تو اگر باتیں درمیان میں اپنی بندہ شروع کر دے یا اسی بات کو دہرانے لگ جائے تو اس میں ذرا وہ جو توجہ دھیان ہے نا، اس میں ذرا سی کمی بھی واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اس ڈر سے پڑھتے تھے کہ میرے اوپر ایک امانت آ رہی ہے، اس امانت کو میں مکمل طور پر آگے اس انداز میں پہنچاؤں جس طرح میرے پاس وحی آ رہی ہے، کہیں مجھ سے کمی نہ ہو جائے۔
آپ تو اللہ تعالیٰ کی اس خشیت کی وجہ سے پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر میری وحی کا ادب یہ ہے، کلام کا ادب یہ ہے بندوں پر کہ خاموشی سے سننا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ یہ جی سورت کا نام سورہ الواقعہ، آیت نمبر سورہ القیامہ آیت نمبر 16 فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ علم حدیث میں ایک اصطلاح چلتی ہے حدیث مسلسلات کی، مسلسلات کی حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو محدث بیان کرنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح کے ایکشن بھی دکھاتا ہے، عمل بھی دکھاتا ہے جس طرح کے اس کے استاد نے اس کو پڑھایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس حدیث کو صحابہ اکرام نقل فرماتے تھے نا تو ساتھ ساتھ زبان کی حرکت بھی دکھاتے تھے کہ اس انداز سے اللہ کے نبی حرکت کر رہے ہوتے تھے، چنانچہ یہ تسلسل چل پڑا۔ جب بھی کوئی محدث سبق پڑھاتا ہے نا اس حدیث کا تو مسلسلات کی زنجیر کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بھی اپنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں جب ہمارے استادوں نے پڑھائی نا تو وہ بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، سمجھ تو نہیں آتی نا کیا پڑھ رہے لیکن ہونٹ تو حرکت کرتے ہیں۔ مثلا میں یہی آیت آہستہ پڑھتا ہوں تو آپ دیکھ لیں اس طرح حرکت ہو رہی ہے تو حدیث مسلسلات آپ تک منتقل ہو جائے گی۔ مثلا میں پڑھ رہا ہوں، دیکھا یہ آیت میں نے پڑھی تو اب یہ تسلسل آگے شاگردوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، پھر جب شاگرد اس کو آگے بیان کرتا ہے تو اسی تسلسل سے تاکہ ہونٹوں کو حرکت ہو۔ تو یہ اس لیے محدثین اور صحابہ اکرام اس لیے کرتے تھے تاکہ من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل آگے منتقل ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس لیے الفاظ حدیث اور اس تسلسل کو جو افعال حدیث تھے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اپنے ہونٹ مبارک سے حرکت دیتے، محسوس ہوتا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، لتعجل به تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے پیغمبر ہمارے ذمہ ہو گیا اس قرآن کو بغیر پڑھے کہ آپ کے قلب پر حفظ کرا دینا، جمع ہو آپ کے دل پر بغیر پڑھے کہ آپ کو حافظ بنا دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اچھا آپ جتنی باتیں بھی میری سن رہے ہیں نا آپ کو حفظ نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے ذہن میں اللہ نے کیسے طاقت رکھی ہے کہ جو چیز بھی کان میں داخل ہونا تو وہ دماغ میں سٹور ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بھی الفاظ ہیں نا آپ کو اگرچہ حفظ نہیں ہو رہے لیکن غیر محسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں وہ سٹور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کنٹرول آپ سے ہٹا دیا جائے نا، آپ کے دماغ کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیا جائے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں نا۔ مثلا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو آپریشن کرتے ہیں تو نشے کی دوائی دیتے ہیں، وہ سو جاتا ہے تو اپنی زبان سے خود بخود کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کا کنٹرول نہیں رہتا، دماغ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بے ہوش ہوتا ہے نا بندہ، جو چیز سٹورے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک وعدہ تو یہ دیا، میرے پیغمبر آپ کے ذہن میں سٹور کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، قرآن کو آپ کے ذہن میں جمع کرنا، سٹور کرنا، اکٹھا کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سٹور شدہ چیز کو اپنی زبان سے بیان کرنا مشکل تو یہ ہوتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے تو وہ مشکل بڑی زور سے حفظ کی ہوئی یادیں بندہ نکال سکتا ہے، ان پٹ تیز ہے آؤٹ پٹ کمزور ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں وعدے دیے، میرے پیغمبر ہمارے ذمہ ہو گیا قرآن کو آپ کے ذہن میں ڈالنا، پھر آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ دونوں ہمارے ذمہ ہو گئے۔
تو اس لیے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اے میرے پیغمبر ہمارے ذمہ ہو گیا قرآن کو آپ کے سینے پر جمع کرانا اور قرآن کو آپ کے زبان سے نکلوانا، پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے، لہذا اس ڈر سے آپ ساتھ ساتھ دہرایا نہ کریں، یہ میری کلام کا ادب ہے میرے پیغمبر، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب ہم پڑھ رہے ہوں، جب ہماری وحی آ رہی ہو، اے میرے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت تک بھی نہیں دینا، یہ ادب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ادب سکھایا، میرے پیغمبر میری وحی کا ادب ہے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے میرے پیغمبر توجہ دھیان سے سننا ہے جو وحی کی جا رہی ہو۔ اچھا، جو قرآن کو ادب سے سنا کرتے ہیں، جو قرآن کا ادب زیادہ کرتے ہیں، یہ کتاب اللہ کا عجیب اعجاز ہے۔ اپنے اساتذہ سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، بزرگوں سے مشائخ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کا ادب زیادہ کرتا ہے نا، ضرورت سے بھی زیادہ، یعنی مستحب کے درجے میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ ادب کرتا ہے، جتنا اس سے بن سکتا ہے کتاب اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی باتیں اس کے ذہن میں پکی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس میں، اللہ نے خود اشارہ کر دیا میرے پیغمبر آپ پڑھے نہیں، ہم آپ کے سینے پر جمع کرتے رہیں گے، یہ تو وعدہ ہے رسول اللہ کے ساتھ، لیکن اس کے ذائقے اللہ امت کو بھی دے گا۔ آپ ادب کر کے دیکھیں، کتاب اللہ آپ نے حفظ کرنی ہے تو کتاب اللہ کا ادب شروع کر دیں گے، کتاب اللہ کا جو بھی ادب ہے، صرف یہی ادب کہ قرآن کو چومنا ہے، سینے سے لگانا ہے، پیار جتلانا ہے، تو یہ ادب ہے، ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تو، لیکن اصل ادب یہ ہے کہ بھئی میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس دل میں قرآن جمع کیا ہے، اس ذہن میں قرآن جمع کیا ہے، ان آنکھوں سے میں نے قرآن کو دیکھا ہوا ہے، لہذا اس ذہن میں کوئی اور گندی چیز نہیں آنے دوں گا۔ ادب ہے، آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھنے پاؤں گا، اپنے دل و دماغ میں کوئی گندی چیز کو جگہ نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں اللہ کا کلام ہے۔ تو جو ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حصہ وافرہ نصیب کریں گے۔ میری اس بات پر اگر آپ کو یقین نہ بھی آئے نا تو آج ہی سے نوٹ کر لیجئے اور پریکٹس شروع کر دیجئے، دیکھنا پھر اگر آپ کو کوئی رزلٹ ملتے ہو تو ضرور بتانا جی۔ اگر ایک رزلٹ آپ کو ویسے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا جلدی رزلٹ دیتے ہیں، تو آؤ ایک حوالہ بھی دیتا ہوں جی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ الجن۔ فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ سورت کا نام سورہ الجن، پہلی آیت۔ قُلْ، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ میری طرف یہ پیغام وحی ہوا ہے، پیغام آیا ہے۔ جنوں کی ایک بات اللہ نے مجھے بتائی ہے کہ جنوں نے پہلی دفعہ جب قرآن کو سنا تو اتنی گہری نگاہوں سے قرآن کی باتیں دیکھنے سننے لگ گئے، اتنے گہرے انداز سے قرآن کی طرف توجہ کی کہ اللہ خود گواہی دینے لگ گئے۔ واقعی پوری توجہ دھیان سے جنوں نے قرآن سنا، جیسے آئے نا جی کافر تھے، کافر ادب کر رہا ہے، آئے تو کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بڑے ادب سے قرآن کو سنا جی۔ استمع نفر من الجن، بڑے توجہ دھیان سے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوتیں ختم ہوئی وہ کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن بڑا عجیب، یہدی الی الرشد، جو صحیح رہنمائی کرتا ہے بھلائی والے کاموں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ فآمنا بہ، لہذا ہم ایمان لے آئے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب کتاب اللہ کی تلاوت ختم ہوئی نا جی، ادب سے سننے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن کا عقیدہ ڈال دیا۔
جی تو کتاب اللہ کا جو بھی ادب زیادہ کرتا ہے جی اللہ اس کو بہت کچھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جس پھٹی پر جس تپائی پر آپ بیٹھ کر کتاب اللہ پڑھتے ہیں اس کا بھی اس لیے ادب کریں کہ یہ کتاب اللہ کی چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حصہ وافرہ نصیب فرماتے ہیں۔ علوم قرآن و سنت میں وہ بندہ آگے چلا جاتا ہے جو ادب زیادہ کرتا ہے، حصہ بڑا پا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ادب سمجھا رہے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو چن لیا ہے، آپ ہماری وحی کو توجہ دھیان سے سننا۔ تین باتیں، پہلی بات اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا الہ الا انا، اے میرے پیغمبر میں ہی اللہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے میں ہی اللہ ہوں؟ وہ درخت کہہ رہا تھا میں ہی اللہ ہوں؟ اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ یہ آواز متکلم بلا کیف کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے نا میرے پیغمبر، میں اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا نا جب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آواز آپ کو آ رہی ہے، میں متکلم بلا کیف ہو، براہ راست آپ سے کلام کرنے والا ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی پکار کے لائق۔ لا الہ کا کیا معنی کریں گے جی؟ دیکھیں بچوں کو کلمہ یاد کرواتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کیا کہنا جی؟ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق، جس انداز سے بچوں کو یاد کریں جی، ورنہ اگر بچہ کہتا بھی رہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بچے کے ذہن میں بھی یہ الفاظ داخل نہیں ہوں گے۔ بھئی معبود کس کو کہتے ہیں؟ پھر وہ پوچھے گا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ لہذا معنی یاد کرائے کہ لا الہ کوئی پکار کے لائق نہیں جی، کوئی شور کے لائق نہیں۔ جب یہ معنی یاد کروائے جائیں گے تو سب سے پہلے بچہ اپنے ذہن میں توحید کو جگہ دے گا۔ انبیاء انبیاء ضرور ہیں، فرشتے فرشتے ضرور ہیں، جنات جنات ضرور ہیں، اولیاء اولیاء ضرور ہیں، لیکن پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی پکار کے لائق، اے میرے پیغمبر صرف میں ہی ہوں، فاعبدنی لہذا صرف میری ہی پکار کرنی ہے۔ پہلی بات یہ جا کر اپنی قوم کو سمجھانا اور فرعونیوں کو جا کر بتانی ہے، اور دوسری بات وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے، نماز کو قائم کرنا، روزانہ عبادتیں کرنا، نماز کا مقصد جو ہو وہ آنا چاہیے، کیا جی؟ لذکری، میری یاد آ جانی چاہیے، میری یاد کرنے کے لیے، میری یاد کو مضبوط کرنے کے لیے میرے پیغمبر نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اقیم الصلاۃ صرف نماز قائم کرتا ہے لذکری نہیں ہوتا تو جی ڈرنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے نماز تو پڑھی پر تیری یاد نہیں آئی۔ تو جب بندہ ڈر جائے نا، ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ چل بھائی اس کے ذہن میں ہے تو صحیح نا، کچھ تو ہے نا، میرا ڈر تھوڑی دیر کے لیے تو آ ہی گیا، بہت ساری نماز اس نے پڑھی ہے، آجزیاں دکھائی ہیں۔ ایک روایت ہے مفسر ابن کثیر نقل فرماتے ہیں، ہے تو اسرائیلیات میں سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا، تو سوال پیدا ہوا اللہ اتنے لوگوں میں سے مجھے ہی چنا؟ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، سارے لوگوں پر میرے پیغمبر میں نے آپ کو چنا ہے اپنا پیغامات دینے کے لیے، اپنی کلام کرنے کے لیے، اللہ مجھے کیوں چنا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس وقت جو موجودہ لوگ ہیں نا ان سب سے زیادہ میرے سامنے عاجزیاں کرنے والا تو ہی ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور اپنے رب کو چاہیے تو یہی نا کہ غایت التذلل، عبادت کا معنی یہی ہے غایت التذلل، کہ جو بہت زیادہ عاجزیاں دکھاتا ہے عبادت میں نمبر پا جاتا ہے۔
اس لیے ہماری عبادت کا جو اہم رکن ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے قیام سے، قیام کے بعد پھر ہم آگے چڑھتے ہیں، اس سے اگلے بڑے رکن پر جھک جاتے ہیں رکوع میں، اور سب سے بڑا جو رکن آتا ہے وہ سجدہ آتا ہے، کیونکہ ماتھا زمین پر ٹیک دیا جاتا ہے، غایت التذلل ہو جاتا ہے، انتہا درجے کی عاجزی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جی بندہ عاجزی تو دکھائے نا کہ نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا ہے میری یاد کے لیے۔ اور اگر کوئی نماز کو بھول جائے سرے سے، نماز تو اس لیے کرنی ہے نا کہ ذہن کو ہٹا کر ایک اللہ کی طرف بھی لگانا ہے، کچھ وقت تو اپنے آپ کو چارج بھی کرنا ہے۔ تو سرے سے نماز ہی بھول جائے، ہو جاتا ہے بندہ روٹی بھی بھول جاتا ہے نا بعد اوقات، سردیوں میں ہوتا ہے کہ نہیں، نماز بھی بندہ بھول جاتا ہے، جس دن اپرالود دن ہونا نہیں پتہ چلتا زور پڑھ رہے ہیں کہ اثر ہے، جو اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، عصر اور مغرب ہم سے مکس کڑی ہوتی ہے، جب تک ذہن حاضر باش نہ ہونا فیصلہ کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں، جب آپ نماز شروع کر چکے، اکیلے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں نہیں پتا کہ میں کون سی پڑھ رہا ہوں، اور رکعت کے درمیان میں جا کر فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ فلاں نماز ہے، تو بھائی نماز نہیں ہو رہی، نماز کو توڑ دیں، نماز کو دوبارہ سے پڑھیں، کیونکہ نیت کو ساتھ ملا کر کرنا تو فرض میں سے ہے، زبان سے نہیں کہنی، نیت میں یہ تو پتہ ہو نا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کون سی پڑھ رہا ہوں۔ البتہ نوافل جو ہوتے ہیں یہ سنن ہوتی ہیں، سنت ہے، وطر ہے، نوافل ہیں، ان میں سے جو چیز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اچانک سے آپ کو خیال آئے کہ میں نے تو جلدی سے نماز شروع کر دی، پڑھنی کیا تھی، یہ سنتیں پڑھ رہا تھا، یہ وطر، تو خیر ہے اس کی نیت درمیان میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جو فرائض ہے نا جی اس کا اقتران نیت ضروری ہے۔ نیت کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، نیت بعد میں ہو گئی، اللہ اکبر پہلے کہہ لیا تو نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے اس کی عبادت کے لیے، اللہ صبح بھی عبادت کی، ظہر بھی کی، عصر کو بھی کر رہا ہوں، مغرب کو بھی کر رہا ہوں، عشاء کو بھی کر رہا ہوں، جو تیرے احکام ہیں وہ پورے کر رہا ہوں، تبھی تو حکم پورا ہوگا۔ اقم الصلاۃ لذکری، اگر کوئی بھول جاتا ہے سرے سے نماز کوئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا سو گیا ہے کوئی گناہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ التاریس کا واقعہ مشہور ہے، تاریس کہتے ہیں رات کے آخری پہر پڑاؤ کرنا، تو آخری پہر پڑاؤ کیا نا، نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے، جگانے والے صحابی بھی سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں سورج چڑھ چکا ہے، فرمایا بھائی یہاں سے نکلو، جلدی جلدی نماز بھی آگے جا کر پڑھیں گے، یہ جگہ ہی ایسی ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہے کہ جہاں سے نماز رہ گئی، لہٰذا اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا، آگے جا کر آپ نے دوبارہ سب سے اذان بھی دی، سنتیں بھی پڑھی، 2 رکعتیں پہلے بھی پڑھی جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور پھر فرائض بھی ادا کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر آپ نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جب کوئی بندہ سو جائے نا یا نماز بھول جائے نا تو جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے، کیوں جی کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز ہے اس لیے کہ بندہ اپنی یاد کو قائم کرے۔ اچھا ایک بندہ ہے جی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، سنو نا جی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی ہے، میں نہیں کر رہا، نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا، حتیٰ کہ باقی علماء امت تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا تو ایمان بھی چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا اور حکم عدولی کر رہا ہے، اب اس کا نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، نعوذ باللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمل سے بندہ کافر تو نہیں بنتا جب تک کہ عقیدہ بھی تبدیل نہ ہو جائے، اگر اس کا عقیدہ ہے نا کہ نماز میں کچھ نہیں رکھا جی، نمازیں نہیں ہونی چاہیے، بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ بندہ تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی نماز چیز تو اچھی ہے، پڑھیں گے بس کبھی پڑھیں گے، تو یہ بندہ اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ کفر کے آخری درجے کو اس نے ٹچ کر لیا ہے، اسلام کے آخری زینہ اور کفر کے پہلے زینے پر پہنچ چکا ہے، الصلاۃ بین الکفر والاسلام۔
بازی نماز کو نکال دو، کفر اور اسلام کی سرحدیں ٹکر جائیں گی، کافر نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھی ایک پوچھ رہے تھے کہ سعودیہ والے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جب کسی بندے کی نمازیں جان بوجھ کر کوئی رہ جاتی ہیں اور اب اگر اس نے توبہ طیب ہوا ہے تو پچھلی نمازوں کی قضا نہیں ہے، ابھی سے دوبارہ نمازیں شروع کرے۔ آپ کہتے ہو قضا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں قضا نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی ان کا پورا فتویٰ پڑھے نا، پورا فتویٰ تو یہ لکھا ہے قضا اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہی آج ہوا ہے، تو جو مسلمان آج ہو تو اس کی پچھلی قضائیں نہیں ہوتی، اور نکاح بھی دوبارہ پڑھائے اگر اس کا نکاح تھا تو ان کا فتویٰ تو یہ ہے جی، اس لیے کہ نماز کا حکم اتنا اسپیشل اور اہمیت والا تھا کہ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، توحید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیدہ رکھ کر اس عقیدے کا اظہار کرنا ہے، اس لیے جی نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ خود فرماتے ہیں ایسے مسلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، جو نماز کے سبق سے بھی غافل ہیں۔ نماز کہنا کیا چاہتی ہے؟ نماز کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک اللہم، اور یہ شریک بنا رہا ہے۔ نماز جو سبق دے رہی ہے ان سبقوں کو حاصل نہیں کیا تو ایسی نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ ہاں جی ہم نے انشاءاللہ نماز سے کہو سبق حاصل کرنے، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب نماز کو پورے توجہ دھیان سے سبق حاصل کرنے کی نیت سے ہمیں روزانہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اللہ کے عبید و غلام ہیں، اللہ ہم پر نعمتیں زیادہ کرتا جا رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکرانے زیادہ کرتے جائیں گے۔ مثلا سورج چڑھا ہے، اتنی بڑی دیو ہیکل چیز، ہماری زمین سے کروڑوں حصے بڑی چیز ہے، ہماری زمین کو سورج کے اندر پھینک دیا جائے اتنی بھی نہیں محسوس ہوگی جیسے کوئی سوئی کسی نے پھینک دی ہو۔ اتنی چھوٹی زمین کے سامنے اتنا بڑا سورج کھڑا ہے جی، اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نکلنے سے پہلے ہی ہم اس کی کرنیں پھوٹنے ہی لگتی ہیں، سفیدیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہمارا الہ ہے، اے اللہ تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو نے نعمتیں کی ہیں۔ سورج ڈھلنے لگا، بس اس نے ایک رخ تبدیل کیا، اگلی ظہر کی نماز آ گئی۔ تجدد نعم پر تجدد عبادت ہوا کرتی ہے، نعمتیں جدید ہوتے جائیں، عبادت بھی جدید آتی جائے۔ زور آ گئی، پھر جب سورج پیلا ہونے کے قریب ہوتا ہے، تیاریاں شروع کرنے لگتا ہے غروب ہونے کی، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جب غروب ہو جاتا ہے پھر ہم مغرب کی پڑھتے ہیں، جب بالکل زمین و آسمان کے کناروں میں افق بیاض بھی ختم ہو جاتی ہے، شفق احمر، شفق ابیض جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی جب غروب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جی، اور ساری رات پھر تو اپنی ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جتنی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہو انشاءاللہ نماز کی پوری حفاظت کرنی ہے جی، جماعت کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی جماعت میں نہیں آتا میرا دل کرتا ہے اس کے گھر کو جلا ڈالوں جی، گھر کو میں جلا ڈالوں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر بڑے قیمتی جگہ پر ہے، بڑے پیسوں سے بکے گا جی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل ہے اس کو جلا ڈالو۔ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تو پھر اس کی قیمت کا کیا کریں ہم؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں، تارے کی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اعلان جہاد کر دیا ہے۔ جلانا کیا ہوتا ہے جی؟ جہاد ہی تو ہوتا ہے جی، تارک صلاۃ جماعت کے ساتھ، تارک صلاۃ تو بڑی چیز ہے نا، تارک جماعت کے ساتھ بھی، نعوذ باللہ یہ اعلان جہاد ہے۔ اور یہی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر پورے علاقے والے کہیں ہم سارے دین پر تو عمل کریں گے، صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، تو مسلمان حکومت پر ضروری ہے کہ اس علاقے والوں کے ساتھ جہاد شروع کریں جی، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، امیر المومنین ان کے ساتھ جہاد کرنے بھی جائے گا۔ امیر المجاہدین کو حکم ہوتا ہے، کیوں جی؟ کہ نماز کے اتنا ہلکا لے لیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو اپنی اللہ کی یاد کے لیے پورا پڑھنا ہے۔ اچھا جی، نماز امام کی نہ ہو رہی ہو، مقتدیوں کی ہو جائے گی، کیونکہ الامام ضامن، امام تو کیا ہے؟
ضامن ہے، اس کے افعال ہوں گے تو امام کا وضو نہ ہو تو مقتدیوں کا وضو، ان کا کوئی اعتبار نہیں، نماز کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ہم کہیں گے امام کا وضو ہے تو مقتدیوں کے وضو کا اعتبار ہے، اس کے لیے تب ہی ان کی نماز ہوگی۔ امام کا عقیدہ نہ ہو تو جی اس کی عبادت ہو ہی نہ رہی ہو، اللہ اس کے لیے فرما رہے ہیں فوائل للمصلین، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، ہم کہیں یار یہ اپنے جھگڑے آپ نے بنا رکھے ہیں لہذا ہم تو ہر کسی کے پیچھے پڑیں گے، نہ جنا نماز کی حفاظت کرنی ہے، جس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے نا نماز کی حفاظت کرنی ہے، غیرے کے پیچھے نہیں پڑنی جناب۔ صحیح العقیدہ جب تک نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ اتحاد امت کا درس دینے کا بعض اوقات نعوذ باللہ ایک سر پر نشہ سا سوار ہو جاتا ہے نا، بھائی اتحاد امت اچھی چیزوں میں ہونا چاہیے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے، اتحاد امت کا فقط یہ طریقہ ہے کہ کسی کے پیچھے جا کر نماز شروع کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے جی، کسی کے پیچھے اس وقت تک نہیں پڑیں گے جب تک کہ وہ صحیح العقیدہ نہ ہو۔ اور اس وقت زمین پر اشرار کا غلبہ ہے، شرارت کا غلبہ ہے، اس لیے بھائی پوری تحقیق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ ایک جگہ آپ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، جماعت ہو رہی ہے، اب نماز پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو بھئی اس کے لیے جواب یاد رکھیں کہ جس ایسے علاقے میں موجود ہیں کہ وہاں مشرکین کی کثرت ہے، غلبہ ہے، جس طرح ہمارے علاقوں میں، تو اس وقت جناب بغیر تحقیق کے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اکیلی پڑھ لیں، سمجھا جی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وقت بھی ہے اور آپ کو کوئی بھی شرکی افعال نظر نہیں آ رہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو دوبارہ دہرائیں ضرور، کیونکہ تحقیق سے نماز پڑھنی ہے، نماز کو اندھیرے میں نہیں نہ پھینک دینا، تحقیق سے۔ ہاں کسی ایسے علاقے میں مثلا آپ شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں، وہاں موحدین کی کثرت ہے، وہاں مشرکین نہیں رہتے، تو وہاں کسی بھی مسجد میں آپ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں جی وہاں موحدین ہی کی کثرت ہے، انہی کی۔ تو اس لیے مسئلہ یاد رکھیں، اللہ نے پہلی وحی میں سمجھا دیا، کوئی اہم مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اقم الصلاۃ لذکری۔ اور تیسری بات کیا تھی، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا، قیامت آ کر رہے گی، اور قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ بدلہ دیا جائے۔ اسی بات سے انشاءاللہ آئندہ درس کو شروع کریں گے۔ وما علینا